بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَإِنِ اشْتَرَى بِأَلْفِ مِثْقَالٍ مِّن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يَجِبُ مِنْ كُلٍّ نِّصْفُهُ، وَفِي أَلْفٍ مِّنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَجِبُ مِنَ الذَّهَبِ مَثَاقِيلُ، وَمِنَ الْفِضَّةِ دَرَاهِمُ وزن سبعة، وزن السبعة قد سبق في كتاب الزكاة. ولو قبض زيفا بدل جيد جاهلا به وأنفق أو نفق أي هلك فهو قضاء عندهما. وعند أبي يوسف رحمه الله يرد مثل زيفه ويرجع بجيده، لأن حقه في الوصف مراع ولا قيمة له، فوجب المصير إلى ما ذكرنا. قلنا الزيف من جنس حقه، ووجوب رد الزيف عليه ليأخذ الجيد إيجاب له عليه، ولم يعهد في الشرع مثله. يرد عليه أن مثل هذا في الشرع كثير، فإن جميع تكاليف الشرع من هذا القبيل، لأنها إيجاب ضرر قليل لأجل نفع كثير. ولو فرخ أو باض طير في أرض أو تكسر ظبي فيها فهو للآخذ، أي لا يكون لصاحب الأرض، لأن الصيد لمن أخذ، والمراد بتكسر الظبي انكسار رجله، وإنما قال تكسر لأنه لو كسرها أحد يكون له لا للآخذ. وفي بعض الروايات تكنس أي دخل في الكناس وهو مأواه، بخلاف ما إذا أعد صاحب الأرض أرضه لذلك، وبخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه كصيد تعلق بشبكة نصبت للجفاف، ودرهم ودنانير أو سكر نصر فوقع على ثوب لم يعد له ولم يكف، حتى إن أعد الثوب لذلك فهو لصاحب الثوب، وكذا إن لم يعد له لكن لما وقع كفه صار بهذا الفعل له. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کو ہم چند اصولوں کے تحت حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ قائم ہوگا کہ اگر دو کرنسیاں مطلقاً ذکر کی جاتی ہیں ثمن کے طور پر، تو ان دونوں کرنسیوں کو آدھا آدھا ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کہا کہ میں 1000 درہم و دینار آپ کو دیتا ہوں اس مبی کے بدلے میں، تو 500 درہم دے گا، 500 دینار دے گا۔ دیکھیے وَإِنِ اشْتَرَى، اگر کسی نے خریدا بِأَلْفِ مِثْقَالٍ 1000 مثقال کے بدلے میں، مِن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، اس نے کہا کہ سونا چاندی کی 1000 مثقال آپ کو دوں گا اس کے بدلے میں، يَجِبُ مِنْ كُلٍّ نِّصْفُهُ، اب سونا اور چاندی دونوں 500 مثقال ادا کرے گا۔ ایک مثقال یہ 20 قیرات کا ہوتا ہے، عام طور پر سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن صراحتاً اگر سونا اور چاندی دونوں کے لیے وہ بیان کر دیتا ہے تو دونوں کو آدھا آدھا ادا کرے گا۔ وفی بِأَلْفٍ مِّنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہاں سے جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس کو ہم اس قاعدے کے تحت حل کر سکتے ہیں کہ المعروف کالمشروط، کہ جو چیز معروف ہے وہ اگر نہ بھی بیان کی جائے تو ویسے ہی جیسے وہ اس نے بیان کی ہے مشروط قرار دیا ہے۔ وفی بِأَلْفٍ مِّنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کوئی چیز خریدی اور کہا کہ 1000 سونا چاندی آپ کو دوں گا، یہ نہیں کہا کہ درہم دوں گا، دینار دوں گا، مثقال دوں گا، کیا دوں گا۔ فرماتے ہیں یجب من الذهب مثاقیل، سونے کے اعتبار سے تو اس کے اوپر 500 مثقال سونا آئے گا۔ ومن الفضة دراہیم وزن سبعہ، اور جہاں تک چاندی کی بات ہے تو 500 درہم چاندی اس کو دینی پڑے گی، لیکن اس درہم کا جو وزن ہے وہ 7 ہونا چاہیے۔ وزن 7 کا مطلب یہ ہے کہ 10 درہم وہ 7 مثقال کے برابر ہونا چاہیے، یہ اس کا وزن ہونا چاہیے۔ وزن السبعۃ قد سبق فی کتاب الزکاۃ، کتاب الزکاۃ کے اندر وزن 7 کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہاں آپ دیکھیے کہ اس نے مطلقاً کہا کہ سونا چاندی 1000 دوں گا۔ اب سونا چاندی کس اعتبار سے 1000 دے گا، تو سونے کی طرف مثقال کی نسبت کر دی جائے گی اور چاندی کی طرف درہم کی نسبت کر دی جائے گی، چونکہ عام طور پر یہی رائج ہوتے ہیں۔ تو المعروف کالمشروط، جو معروف ہے وہاں پہ رائج ہے اسی کو مشروط قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مسئلہ اس کا عنوان یہ ہے کہ ثمن خلقی کے اندر وصف یہ عین کے تابع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مختلف یہ مسئلہ ہے، اس کو دیکھیے۔ وَلَوْ قَبَضَ زَيْفًا، ایک آدمی نے دوسرے کا قرضہ دینا تھا، جب قرض کی ادائیگی کی تو اس کو کھوٹے درہم دیے، تو جب اس نے کھوٹے درہم پر قبضہ کیا، بدل جید، یعنی عمدہ اور کھرے دراہم کے بدلے میں، جاہلا بھی، اس کو معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا پھر تو وہ اپنا حق خود ثابت کر چکا ہے، اس پر رضامندی کا اظہار کر چکا ہے، پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا،
لیکن اس کو معلوم نہیں تھا. وانفق او نفق، اس نے خرچ کر دیا یا اس سے خرچ ہو گئے، ضائع ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ای ہلاکا. تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ یعنی زید نے آپ کے 500 کھرے درہم دینے تھے، اس نے آپ کو 500 کھوٹے درہم دے دیے، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے استعمال کر لیے یا آپ سے ضائع ہو گئے، تو اب کیا صورت ہوگی؟ فَهُوَ قَضَاءٌ عِنْدَهُمَا، طرفین کے نزدیک بس ادائیگی ہو چکی ہے، یہ ادائیگی ہی ہے، اب ان کو کسی قسم کی وصولی کا حق نہیں ہے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب دیکھیے، یرد مثل سیفہ، کہ جیسے کھوٹے درہم اس نے وصول کیے پھر خرچ کر لیے یا اس سے ضائع ہو گئے، اس جیسے یہ کھوٹے جو دراہم ہے وہ لے آئے اور اس کو واپس کرے. وَيَرْجِعُ بِجَيِّدِهِ، اور اس کے بدلے میں اپنے کھرے جو درہم تھے، دینار تھے، ان کو وصول کرے. یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھوٹے درہم کہیں سے لا کر اس کو دے دے، یا کھوٹے دینار جو بھی اس نے لیے وہ لا کے اس کو دے دے، اور اس کے بدلے میں کھرے دینار یا کھرے درہم لے لے. وجہ لأن حقه في الوصف مراعٍ، اس لیے کہ یہاں پر جو وصف ہے کھرا ہونا کھوٹا ہونا، اس کے اندر بھی اس کے حق کی رعایت کی جائے گی. ولا قیمت له، اور جو کھوٹے دراہم ہیں ان کی تو قیمت ہی نہیں ہے. فوجب المصير الى ما ذکرنا، تو اس لیے پھر یہاں پر مسئلہ یوں ہی حل ہوگا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا کہ کھوٹے دراہم لا کر اس کو دو، کہیں اور سے لے آؤ، اس جیسے لے آؤ، اور اس کے بدلے میں اپنے کھرے دینار اور یا درہم جو بھی ہیں اس سے وصول کر لو. طرفین کی دلیل، قلنا الزیف من جنس حقہ، کھوٹے درہم اس کے حقی جنس ہیں، یعنی درہم کا کھوٹا ہونا یا کھرا ہونا ہے تو یہ سارے جنس دراہیم سے ہی، یہ سارے دراہیم کی ہی جنس ہیں، تو اس نے جو ادائیگی کی اس کے حقی جنس کی ہے. ووجوب رد الزیف علیہ، یہ اعتراض ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کا، اور اگر ہم اس پر یہ لازم کر دیں کہ تم کھوٹے دراہم لا کر اس آدمی کو دو، یعنی قابض پر یہ بات لازم کرے کہ تم جس نے تمہارا قرض دینا تھا اس کو کھوٹے دراہم کہیں سے لا کر دو، لیاخذ الجیدہ، تاکہ تم اپنے کھرے اس سے درہم یا دینار لو. ایجاب لہ علیہ، ایجاب الضرر علیہ یا الزام الضرر علیہ، یہ تو اس کو تکلیف میں ڈالنے والی یا ایسی چیز کو لازم کرنا جو اس پر لازم نہیں ہے، یہ تو وہ صورت قائم ہو جائے گی. ولم یعہد فی الشرع مثلہ، اور شریعت کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں پر کسی آدمی کو تکلیف لاحق کی جائے یا ضرر لاحق کیا جائے. لیکن یہاں شاعر رحمہ اللہ اس قول پر اور اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، فرماتے ہیں یرد علیہ، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے، ان مثل ھذا فی الشرع کثیر، شریعت میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. فإن جمیع تکالیف الشرع، شریعت کی جتنے بھی مکلف کیے گئے امور ہیں، من ھذا القبیل، وہ اسی قبیل سے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا نقصان، تکلیف، مشقت ہوتی ہے لیکن نفع بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے. لأنها ایجاب ضرر قلیل، تھوڑی وہ تکلیف ہے لیکن لأجل نفع کثیر، بہت زیادہ نفع کے لیے ہے. اس اعتراض پر نیچے حاشیے کے اندر بھی کلام موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. دوبارہ خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرض ادا کرنے والے نے کھوٹے درہم ادا کیے اور جس کا قرض ہے اس کو معلوم نہیں اور اس نے خرچ کر دیے یا ہلاک ہو گئے، تو اب اس کا حق ادا ہو چکا ہے، دوبارہ اس کو وصول کرنے کا یا تبدیلی کا حق نہیں ہے. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کھوٹے درہم ادا کیے گئے ہیں جبکہ حق اس کا کھرے دراہم تھے، اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے پاس موجود ہے تو وہ دے دو، نہیں موجود تو کہیں سے لا کر دے دو، جو کھوٹے دراہم تم نے وصول کیے اس جیسے لا کے دے دو، اور اس کے بدلے میں تم کھرے دراہم وصول کر لو، یا اگر دینار ہے تو دینار وصول کر لو. اگلا مسئلہ ہے کہ جو مباح چیزیں ہیں جب تک اس پر قبضہ نہ کیا جائے اس وقت تک وہ اس پر ملک ثابت نہیں ہوتی. لو فرق بعض طیر فی ارض، اگر کسی زمین میں کوئی پرندہ انڈے دے دیتا ہے یا بچے دے دیتا ہے، او تکسر ظبی فیہا، یا کسی ہرنی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، فہو للآخذ، تو یہ پکڑنے والے کا ہوگا، زمین والے کا نہیں ہوگا، چونکہ یہ چیزیں مباح ہے. اور مباح چیزوں کے قاعدہ یہ ہے کہ المباح لمن سبقت یدہ الیہ، کہ جو پہلے اس کو پا لے گا اسی کی وہ چیز شمار ہوگی. یہاں پر بھی یہی صورت ہے، کسی کی زمین میں پرندے نے انڈے دیے، پرندے نے بچے دیے، یا پھر کسی ہرن وغیرہ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہاں سے آگے وہ نہیں نکل سکتی، تو جو اس کو پکڑ لے گا اسی کی ہوگی. یہ تکسرہ تکنسا بعض روایات میں آگے اس کا بیان آ رہا ہے، وہاں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. لا يكون لصاحب الارض، زمین والے کی نہیں ہوگی، لأن الصید لمن اخذ، چونکہ شکار اس کا ہوتا ہے جس نے اس کو پکڑا. والمراد بتکسر الظبی انکسار رجلہ، اور
तकस्सुर ज़बी का मतलब ये है कि हिरन की टांग का टूट जाना ताकि वहां से भाग न सके। वइन्नमा क़ाल तकस्सरा, तकस्सरा का फ़ेल इसलिए इस्तेमाल हुआ यानी लाजिम फ़ेल, लिअन्नहु लौ कस्सरा अहदुन यकूनु लहु ला लिल-आखिरी, कि अगर कोई और तोड़ता है तो फिर तोड़ने वाले की होगी, यानी जिससे उसकी टांग तोड़ी जिससे वो भाग नहीं सकता, तो ये फिर हिरन उसी का होगा न कि पकड़ने वाले का होगा, क्योंकि इसके अमल से इसका कब्जा साबित हो गया। वफ़ी बाज़ रिवायात में तकस्सरा की जगह तकन्नसा है। तकन्नसा का मतलब ये कि दखल फिल किनासी, अपने ठिकाने में दाखिल हो गया। वह मअवाहु, किनास इसके ठिकाने को कहा जाता है। तो फिर उस सूरत के अंदर भी जिसने पकड़ा उसी का होगा, न ये कि जिसकी ज़मीन के अंदर उसने ठिकाना बनाया है उसका होगा। बिखिलाफ़ि मा इज़ा अद्द साहिबुल अर्ज़ि अर्ज़हु लिज़ालिक, अलबत्ता अगर ज़मीन वाले ने उसी काम के लिए उस ज़मीन को तैयार किया हो, मुख्तस किया हो, तो फिर उसी का होगा। मिसाल के तौर पर उसने वहाँ पर कोई चीज़ वगैरह फेंका हुआ है, ऐसी खाने पीने की अशिया फेंकी हुई हैं जिससे वहाँ परिंदे रहते हैं और फिर वहाँ पर वो परिंदे अंडे देते हैं तो या बच्चे देते हैं, तो ये उनको पकड़ लेता है, उठा लेता है अंडे वगैरह, तो फिर इसी की होगी। वह भी खिलाफ़ मा इज़ा अस्सल अन्नहल फ़ी अर्ज़िही, और ऐसे ही अगर किसी की ज़मीन में शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाकर वहाँ शहद जमा करती हैं, तो वहाँ पर भी वो वहाँ पर शहद ज़मीन वाले का होगा, न ये कि जो उस पर कब्जा करे उसका होगा। इसकी वजह यह है कि जो छत्ता वगैरह है इसका एक यानी इस्तक़रार होता है, ज़मीन के साथ या दरख्त के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, उससे जुदा नहीं होता, तो इसलिए ये ज़मीन वाले का ही होगा, इसको ज़मीन के ताबे ही शुमार किया जाएगा। कसय्यिन, इसकी एक मिसाल ये भी देखिए कि जैसे शिकार है, तअल्लक़ बिशबकतिन नुसिबत लिल-जफ़ाफ़ी, एक शिकारी ने अपने जाल को खुश्क होने के लिए ज़मीन पर बिछाया हुआ था, उसके अंदर अगर कोई जानवर फंस जाता है तो वो मालिक नहीं बनेगा, बल्कि जिसने उसको पकड़ लिया वो मालिक बनेगा। हाँ, इसने ज़मीन पर जाल ही शिकार पकड़ने के लिए फेंका था, तो फिर ये उसका मालिक होगा। मज़ीद मिसालें देखिए, वदिरहमिन वदनानीरा औ सुक्करिन नुसिरा फवक़अ अला सौबिन लम युअद्द लहु वलम यकुफ़्फ़ा। ऐसे ही अगर दिरहम और दीनार फेंके जाते हैं, शादी वगैरह पे अगर कोई सिक्के वगैरह फेंके जाते हैं, या फिर कोई मिठाई वगैरह, चवारे वगैरह, टॉफ़ियाँ, चवारे वगैरह फेंके जाते हैं, तो अगर वो किसी के कपड़े पे जाके गिरता है और उसने वो कपड़ा उसी काम के लिए नहीं बिछाया था, वैसे ही वहाँ उसका कपड़ा पड़ा हुआ था या उसने अपनी चटाई बिछाई हुई थी, तो उसकी चटाई पर गिरने से या उसके कपड़े पर गिरने से ये उसका मालिक नहीं बन जाएगा। लम यउद्द लहू, न उसने उस कपड़े को इस गर्ज के लिए बिछाया था, वलम यकुफ़्फ़ा, और ऐसे ही अगर उसने कपड़ा इस काम के लिए नहीं बिछाया लेकिन उस पर उसने कब्जा भी नहीं किया, तो इस सूरत के अंदर भी उसका कब्जा शुमार नहीं होगा। हत्ता इन अद्द सौब लिज़ालिका फ़हुव लिसाहिब सौब, हाँ अगर उसने कपड़ा बिछाया इसी गर्ज से है तो फिर कपड़े वाले के लिए ये दिरहम दीनार या टॉफ़ियाँ चवारे वगैरह जो भी फेंके जा रहे हैं उसी के होंगे। वकज़ा इन लम यउद्द लहू, ऐसे ही अगर उसने कपड़ा तो इस काम के लिए नहीं बिछाया, लेकिन लम्मा वक़अ कफ़्फ़ुहु सारा बिहाज़ल फ़िअल लहू, लेकिन जब उसके उस कपड़े पर वो चीज़ गिरी और उसने हाथ रख लिया, तो ये फिर इस अमल से उसी की ममलूक शुमार की जाएगी, यानी उसी के मिल्क में इस चीज़ को शुमार किया जाएगा। ये मसाइल शत्ता के उन्वान से हमने इस फ़स्ल को मुकम्मल किया। आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह किताब सर्फ़ शुरू करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए इस बात की तकमील आसान फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।